الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کو ہدایت کرے. وہی ذات جو آسمان و زمین کی بادشاہی کی مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے تو اس کے سوا اور کئی معبود بنا لیے ہیں جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور نہ ہی اپنے نقصان اور فائدے کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے نہ جینا ان کے اختیار میں ہے، اور نہ ہی مر کر اٹھ کر کھڑے ہونا ان کے اختیار میں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہر حاجت روا ہوگی اسی دربار سے. اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس. فضل کی امید رکھ تو اپنے پالنہار سے. تیرے ظاہر اور باطن سب سے واقف ہے خدا، ہے عبث کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے. ہو عمل پیرا صدا انور خدا کے حکم پر، عاقبت میں تا نہ ہو محروم تو دیدار سے. چل رہا ہے جس کی قدرت سے نظام دو جہاں، ذات ہے لاریب اس کی با کمال و با صفا.
عزت و ذلت یقیناً ہے اسی کے ہاتھ میں، عزت و ذلت یقیناً ہے اسی کے ہاتھ میں، قدرت حق میں نہیں حائل کوئی شاہ و گدا۔ وقت مشکل صدق دل سے ہم پکاریں گے اسے، وقت مشکل صدق دل سے ہم پکاریں گے اسے، مشکلیں ساری کرے گا حل ہماری کبریا۔ دور رہ کر شرک سے پائیں گے ہم راہ نجات، دور رہ کر شرک سے پائیں گے ہم راہ نجات، روز محشر بالیقین ہو جائے گا فضل خدا۔ خواجہ ہر دو سرا نے یہ دیا مجھ کو سبق، خالق و غفار کے آگے تو سر اپنا جھکا، ماں سوا کو چھوڑ کر جھک جا خدا کے سامنے، نعرہ توحید سے ہر شرک و بدعت کو مٹا۔ ماں سوا کو چھوڑ کر جھک جا خدا کے سامنے، نعرہ توحید سے ہر شرک و بدعت کو مٹا۔ حاجتیں ہو جائیں گی پوری تیری لاریب سب، حاجتیں ہو جائیں گی پوری تیری لاریب سب، مانگ تو اپنے خدا سے ہے وہی حاجت روا۔ چھوڑ دے تو شرک بدعت کی رسومات کہن، چھوڑ دے تو شرک بدعت کی رسومات کہن، تاکہ راضی تجھ پہ ہو جائے حبیب کبریا۔ جس کا انور ہے بھروسہ خالق غفار پر، اس کو محشر میں نہیں خوف و خطر کوئی ذرا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے خطبات جمعہ کا موضوع کیا ہے، اور یہ ابتدا میں جو کچھ سلیم الفطرت شعراء کا کلام موضوع سے متعلق آپ کو سنایا جاتا ہے، اس سے بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیں اللہ کی توحید سارے اسلام کی دین کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ سیدھے اور صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں، گما پھرا کر نہیں، سارے اسلام کی عمارت توحید پر قائم ہے۔ اس کے بغیر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ حج، نہ اعتکاف، نہ طواف، نہ قربانی۔ توحید کیا ہے؟ اب اس کو دھیان سے سننا۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ تو ہر ایک بولتا ہے، لیکن سمجھتا بھی ہے کہ نہیں؟ میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی، آپ کے ذہن میں ڈالنے کی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری زبان پر وہی کلمات جاری کر دے جو اتنے آسان ہوں کہ آپ کے دل و دماغ پر کے اندر پیوست ہو جائیں، اور اللہ آپ کو یہ بات اس طرح سمجھنے کی توفیق دے کہ آپ اسی جذبے سرشار ہو کر پھر اللہ کی مخلوق میں محنت کریں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا اپنا گھرانہ ہے، رشتہ دار ہیں، تعلقدار ہیں، پھر ساری امت مسلمہ ہے۔ توحید کا معنی ہے ایک جاننا، ایک ماننا۔ کسی کو ایک جاننا، ایک ماننا۔
اسلام کی زبان میں توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا. ایک تو میں بھی ہوں، ایک آپ بھی ہیں، ہر انسان ایک ہے. تو کیا ہم اپنے آپ کے ہم ایک ہیں، اس سے توحید ثابت ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، اس ذات کو ایک ماننا جس کو رب کہا جاتا ہے، جس کو الہ کہا جاتا ہے، عام زبان میں جس کو خدا کہا جاتا ہے. گو کہ یہ لفظ میں بھی اکثر اپنی زبان پر لے آتا ہوں غیر ارادی غیر شعوری طور پر، لیکن یہ لفظ اللہ کی ذات پر لفظ خدا کا اطلاق درست نہیں ہے. اس ذات کے لیے اللہ کا لفظ جامع ہے. دنیا میں کسی کے سامنے اللہ بولیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس ذات کا نام لیا جا رہا ہے جس کے کائنات میں ساری کائنات، جس کے قبضے میں ساری کائنات. کسی غیر مسلم کے سامنے بھی آپ بولیں گے وہ اس کا یہی مطلب سمجھے گا. اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا. میں اور آپ ایک ہیں لیکن ہماری طرح کے ہزاروں ایک ہیں، اور اللہ ایسا ایک ہے جس نے خود فرمایا وحدہ لا شریک لہ. وہ ایک ایسا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. شریک کسے کہتے ہیں؟ حصہ دار کو. اس کا کوئی حصہ دار نہیں ہے. کس چیز میں حصہ دار نہیں ہے؟ اس کی خصوصیات میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی حصہ دار نہیں. اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ بس سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں. اس کی ذات جیسی ذات دنیا میں کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء. اس کی مثال دنیا میں کچھ نہیں. یہاں میں ایک چلتے ہوئے ایک بات کہہ دوں کہ دنیا میں آج تک ایسا مشرک نہیں گزرا جو اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات اور مانتا ہو. سب سے مشہور مشرک دنیا میں مکہ کے مشرک گزرے ہیں. آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان، جن کو قدیم مذہب ہونے کا دعویٰ ہے. آپ ہندوستان سے آئے ہوں گے یا وہاں گئے ہوں گے یا معلومات کی ہوں گی. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بات سمجھانے میں اتنی دشواری نہیں ہے. دنیا کا کوئی مشرک، آج کا مشرک ہو یا 1500 سال پرانا مشرک ہو یا اس سے بھی پرانا مشرک ہو، آج تک ایسا نہیں گزرا جو اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ذات مانتا ہو. یہ بات تو ختم ہو گئی. اب رہ گئی یہ بات کہ اللہ کی کون سی خصوصیت ہے جس میں کسی نے اللہ کا شریک بنایا. اللہ کی صفات میں، اس کو ذہن میں رکھنا، یاد کرنا، بھول نہ جانا. اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں، یہ 3 باتیں ذہن میں رکھنا. اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں شریک ماننے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، اور یہ سارے مشرک تھے. آج اگر کوئی شخص اللہ کی ان خصوصیات میں کسی کو شریک سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے اور کافر ہے. کل اگر سمجھتا تھا تو تب بھی وہ مشرک اور کافر ہے، اور آئندہ بھی اگر ایسا ہوگا اللہ کی ان خصوصیات میں کسی کو حصہ دار مانے تو وہ مشرک ہے اور کافر ہے. اللہ کی صفات کیا ہیں؟ علم اللہ کی ایک صفت ہے، سب کچھ جاننے والا. کیا کہا میں نے؟ علم اللہ کی صفت ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ کچھ نہ کچھ علم تو آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، ہر انسان کو ہے. مخلوق میں سے کسی نہ کسی درجے میں کسی کا علم ہوتا ہے، لیکن کسی کے پاس کامل علم نہیں ہے.
کامل علم کی والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ کے اس کامل علم میں کسی اور کو حصہ دار سمجھے تو وہ مشرک ہے. علم انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس رہا اور ساری مخلوق سے بڑھ کر انبیاء کے پاس علم رہا، لیکن اس کے باوجود بھی علم محیط نہیں رہا. یعنی ایسی کوئی چیز جو ان کے علم سے باہر ہو ایسا ممکن نہیں ہوا. صرف اللہ کی ذات ہے کہ اس کے علم سے باہر کوئی چیز بھی نہیں، سب کچھ جاننے والا ہے وہ. انبیاء اکرام علیہ السلام بہت کچھ جاننے والے ساری مخلوق سے بڑھ کر، لیکن سب کچھ جاننے والے وہ بھی نہیں تھے. یعنی آسان لفظوں میں کہنے کہ غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا غیب دان کوئی نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اللہ کی یہ خاص صفت ہے علم کامل. علم کامل یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکار کو سننے والا یہ اللہ کی ایک صفت ہے. قرآن کریم میں اس کے لیے سمیع کا لفظ استعمال ہوا. سمیع بصیر، خبیر بصیر، سمیع علیم، علیم خبیر، سمیع بصیر. سنتے آپ بھی ہیں، میں بھی سنتا ہوں، لیکن سب کچھ سننے والی ذات نہ آپ کی نہ میری ہے. ہم کچھ سنتے ہیں جو ہمارے کانوں کی رسائی جہاں تک ہوتی ہے، اس سے آگے ہم کچھ نہیں سنتے. باہر مال روڈ پر کیا ہو رہا ہے، مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، نہ میں سن رہا ہوں نہ آپ سن رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہر جگہ سے، ہر زبان، ہر مکان سے، دور سے نزدیک سے ہر ایک کی پکار کو، ہر ایک کی صدا کو، حتیٰ کہ اس کے دل کے اندر کی چیزوں کو جاننے اور سننے والی ذات کس کی ہے؟ وہ صرف اللہ کی ہے. تو یہ میں خصوصیات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی کسی بھی صفت کے اندر، صفت علم ہو، صفت سمع سننے والی صفت ہو، صفت بصر ہو سب کچھ دیکھنے والی صفت، اس میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. مخلوق اتنا کچھ دیکھتی ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے، جو اوجل ہے اس کو نہیں دیکھتی. میں اور آپ ہماری پیٹھ کے پیچھے کو مکھی بیٹھی ہے یا کیڑا چل رہا ہے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. یعنی ہم سے مخفی ہے. ہم کتنے بھی بڑے علم والے کیوں نہ ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا علم جا کر جواب دے جاتا ہے. لیکن جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اور وہ کس کی کون ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات. آپ بولتے جائیں گے، غور سے سنیں گے تو بولتے جائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ سو گئے ہیں. میں بڑے آسان لفظوں کے اندر بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ دل میں یہ دعا کریں، یا اللہ اس کو سمجھانے کی توفیق دے دے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق مل جائے. یہ اللہ کی صفات ہیں. دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ لیکن مخلوق میں سے کوئی دور اور نزدیک سے پکاروں کو سننے والا نہیں ہے. ایک مثال حدیث سے دیتا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ایک صحابی غالباً حضرت سعد بن عبادہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر تشریف لے گئے. غور سے سننا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب دروازے پر گئے تو بآواز بلند فرماتے السلام علیکم. اس زمانے میں گھنٹیاں وغیرہ نہیں تھیں اور گھر بھی بڑے بڑے نہیں تھے. طریقہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جس کے جب السلام علیکم، ہیلو ہائے نہیں. سنت ہے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق دے. حضور کے طریقے کو اپنانے سے احساس کم تری میں مبتلا ہونے کے بجائے حضور کا طریقہ کو اپنانے میں اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھیں. کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو 1000 دفعہ ہوتی رہے، آپ اس پر فخر کریں کہ ہمیں اللہ کے نبی کا طریقہ سمجھ میں آیا اور اس کو اپنا رہے. اسی میں عزت ہے، دنیا آخرت کی عزت ہے. حضور نے فرمایا السلام علیکم. وہ صحابی اندر تھے،
انہوں نے حضور کی آواز مبارک کو سن لیا اور جواب میں کہا وعلیکم السلام. حضور نے ذرا بلند آواز سے السلام علیکم فرمایا, انہوں نے سن لیا. انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام اونچی آواز میں نہیں کہا, ذرا ہلکی آواز میں کہا. اس کی وجہ بتاتا ہوں. کیا کہا انہوں نے جواب میں؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم جواب السلام علیکم نہیں ہے. ہمارے ہاں پڑھا لکھا جاہل معاشرہ, السلام علیکم جواب السلام علیکم. اس کو سمجھتے بڑا کمال. یہ جہالت ہے, حماقت ہے. السلام علیکم کا جواب ہے وعلیکم السلام. رسول اللہ قرآن کریم میں ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها. جب تمہیں سلام کے ذریعے سے دعا دی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر دعا دو, یا کم از کم اتنے الفاظ کہو. مثلا اس نے کہا السلام علیکم, تو تمہارا حق یہ ہے کہ تم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, بہتر دعا ہو گئی, رحمۃ اللہ بھی شامل کر دیا. لیکن اگر وہ نہیں کہتے وعلیکم السلام تو کہو. خیر ان صحابی نے جواب میں وعلیکم السلام کہا, مگر یہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے بولے. آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا, تو خدا توفیق دے اونچی آواز سے بولے میں, کیونکہ بولیں گے تو یہ ساری زندگی یاد رہے گا. انہوں نے وعلیکم السلام سے جواب دیا, مگر وہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت میں نہیں آیا. رسول اللہ نے پھر فرمایا السلام علیکم. پھر انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام. اس کو بھی حضور نے نہیں سنا. سبارہ رسول اللہ نے فرمایا السلام علیکم. سبارہ اس نے جواب دیا وعلیکم السلام. 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد رسول اللہ سمجھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے. سنتے ہیں؟ سمجھ آئیے میری بات؟ سمجھ آئیے بات؟ جواب دیں. رسول اللہ نے کیا سمجھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے. گھر میں کوئی تھا کہ نہیں تھا؟ تو حضور نے کیا سمجھا؟ آپ کیا سمجھے؟ سب کچھ جاننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے. یہ تو ضمناً بات سمجھ آئی. انہوں نے وعلیکم السلام کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک وہ آواز نہیں پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ اندر گھر میں کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. جب واپس ہوئے تو ہاں یہ بات میں سمجھا دوں کہ اس صحابی نے آہستہ وعلیکم السلام کیوں کہا. وہ حضور کے شاگرد تھے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم. انہوں نے ہدایت کا سبق رسول اللہ سے سیکھے تھے کہ نبی کی زبان سے کسی کے لیے دعائیہ جملہ نکلے السلام علیکم, اس سے بڑی سعادت دنیا میں کوئی ہے؟ اگر وہ اونچی آواز سے پہلی وعلیکم السلام کہہ دیتے, حضور تک پہنچ جاتے, دوبارہ 2 دفعہ جو السلام علیکم والی دعا ہے ان کو نہ ملتی. انہوں نے جان بوجھ کر آہستہ کہا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار السلام علیکم فرمائے اور مجھے یہ سعادت مل جائے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک وہ آواز نہیں پہنچی تو رسول اللہ واپس ہو گئے. وہ فوراً باہر نکلے اور بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. یا رسول اللہ, میں گھر میں اندر ہی تھا, آپ کی آواز, آپ کا سلام میں نے سنا اور میں نے جواب بھی دیا, لیکن قدر ہلکی آواز سے آپ تک میری آواز نہیں پہنچی. باقی اس کے بعد کیا ہوا تفصیلات چھوڑتا ہوں کیوں میرے پاس ٹائم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر کھڑے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں؟ زمین پر کھڑے ہیں اور السلام علیکم فرما رہے ہیں. اس دنیا کی حیات کے ساتھ متصف و موصوف ہیں اور السلام علیکم فرما رہے ہیں. اور وہ صحابی ہیں, وہ جواب بھی دے رہے وعلیکم السلام, مگر ان کا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا. فاصلہ کتنا دور تھا؟ ایک دیوار کا ہی تھا, کوئی بڑا محل تو تھا نہیں.
تو ہر جگہ سے، ہر زمان، ہر مکان سے پکاروں کو، آوازوں کو سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ سلام کی بات آئی، آج کل مولویوں کے اندر جھگڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جب جائیں تو سلام حضور سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ آپ گئے ہیں؟ جو حضرات گئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کو بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائے، میرے سمیت اللہ سب کو، آپ کی نسلوں کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور قبول فرما لے۔ آپ بھی گئے ہیں، آپ اللہ کی توفیق سے آپ نے وہاں سلام پڑھا، میں نے بھی اللہ کی توفیق سے پڑھا، پڑھتے ہیں ہر آن ہر زمان، خدا کی مخلوق وہاں کھڑی ہوتی ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک دیکھی ہے؟ دھیان سے میری بات کا جواب دیں۔ میں نے بھی نہیں دیکھی، آپ نے بھی دیکھی۔ کوئی اندازہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کہاں ہوگی؟ وہ جو جالی ہے، جالی جس کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، اس جالی کے پیچھے حضور کی قبر؟ اکثر لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ اس جالی کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ قبر کافی دور ہے اور نیچے ہے، قبر کافی فاصلے پر ہے، کئی فٹ دور ہے، اور اس سطح پر نہیں جہاں سے ظاہر چل رہا ہے، نیچے ہے۔ میری اس بات کی تصدیق چاہیں تو خدا توفیق دے آپ کو وہاں جائیں اور وہاں کے جو خادم خاص ہیں مسجد نبوی کے، ان سے پوچھیں۔ ہم نے تو پوچھا ہے نا، اس وقت کہہ رہا ہوں میں وثوق کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نیچے سیڑھیاں کو اتر کر آگے 3 احاطے ہیں، ایک احاطہ تو یہ جالی والا ہے، نیچے اتر کر ایک اور احاطہ ہے، وہ بھی چاروں طرف سے بند ہے، اس سے پیچھے جا کر ایک اور احاطہ ہے جس میں رسول اللہ کی قبر مبارک ہے۔ وہاں تک آواز تو سوائے لاؤڈ سپیکر لگا کر پہنچانے کے اور کسی طریقے سے نہیں پہنچائی جا سکتی۔ یہ بتائیے کہ آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے تھے، سلام پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا۔ کتنی اونچی آواز سے پڑھا؟ جس آواز سے میں بول رہا ہوں اتنا پڑھا؟ اگر اتنی آواز سے ہر آدمی وہاں پڑھنا شروع کر دے تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ ایک کوہرام ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اور دل میں پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ خود سنتا ہے، ایسا ہی کہ نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کہاں ہے؟ کافی فاصلے پر ہے۔ آپ اگر یہاں سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کی اس آواز کو رسول اللہ نے سن لیا؟ بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ مقرر ہیں، وہ ہمارا پڑھا ہوا درود پاک جو ہے وہ اس مقام پر پہنچاتے ہیں جہاں اللہ نے ان کو پہنچانے کا حکم دیا۔ پوری دنیا کے اندر خدا کے فرشتے مقرر ہیں، اور جہاں سے کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جا کر بات کہی جاتی ہے؟ نہیں۔ اس کو آسان لفظ میں سمجھنے کے لیے یہ کہہ دیجیے، جس طرح آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے، آپ کے اس اکاؤنٹ کے اندر کسی بھی جگہ سے کوئی پیسے بھیج دے تو اس آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے اور آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمت کا جو اکاؤنٹ ہے، اللہم صلی علی محمد کا کیا معنی ہے؟ اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو روح زمین پر بسنے والا خوش نصیب انسان جب اللہ کے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے تو اس اکاؤنٹ میں جو اللہ کی رحمت کا اکاؤنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو پل پل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس اکاؤنٹ کے اندر وہ سارا امت کا جو ہے درود پاک جمع ہوتا ہے۔ کانوں تک نہیں سنا جاتا، ورنہ دنیا میں کروڑ ہا انسان جو ہیں، پھر ہر فرشتہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کہے حضور کس کا درود کس طرح سنیں گے، اس کی سنیں گے، اس کی سنیں گے، اس کی سنیں گے، بلکہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہے مراد۔
ایسا نہیں ہے کہ وہاں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، کیونکہ حضور کا قبر مبارک کافی فاصلے پر ہے اور نیچے ہے۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ اس دنیا میں زمین پر کھڑے ہوئے ایک دروازے کا اور ایک دیوار کا فاصلہ، اندر ایک صحابی وہ سلام کر رہے ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سلام نہیں سنا، کیونکہ دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکار کو یا سلام کو یا آواز کو سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی نہیں۔ اور اللہ نے اپنی یہ صفت بیان کرنے کے لیے فرمایا سمیع۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے دعا مانگی، سورہ ابراہیم کے اندر یہ دعا موجود ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، میرے پروردگار تو ہی جانتا ہے جو کچھ ہم چھپا کر رکھتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، فی الارض ولا فی السماء، زمین کی کوئی چیز ہو یا آسمان کی چیز ہو اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے عنایت فرمائے مجھے علی الکبر، بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام بھی اور اسحاق علیہ السلام میں، یہ دونوں بڑھاپے میں مجھے یہ دو بیٹے عطا فرمائے۔ کس عمر میں؟ بڑھاپے میں۔ آگے جملہ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار پکاریں سننے والا ہے۔ سمیع ایک ہوتا ہے سامع، جیسے رمضان میں حافظ صاحب کے پیچھے کھڑا تو وہ سامع ہوتا، سمیع نہیں کہلاتا۔ سمیع اس ذات کو کہا جاتا ہے، غور سے سمجھیے، سمیع اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا سننا لگاتار ہوتا ہے، دور سے یا نزدیک سے اس کے لیے کوئی فرق نہیں، دور کی آواز بھی اس طرح سنتا ہے جیسے نزدیک کی آواز بھی سنتا ہے، لگاتار سنتا ہے، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہوتا۔ اللہ سمیع ہے، سمیع الدعا ہے، لگاتار مسلسل روئے زمین پر کوئی بھی آواز اٹھتی ہے اللہ اس کو مسلسل سنتے ہیں، لیکن دوسرا کوئی بھی لگاتار مسلسل سننے والا نہیں۔ اس کے کانوں تک پہنچے گی تو سنے گا، نہیں پہنچے گی تو نہیں سنے گا۔ اس صحابی کی آواز رسول اللہ کے کانوں تک نہیں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک پہنچی ہوتی تو رسول اللہ واپس ہوتے۔ بس یہ فرق ہے خالق کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں، خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔ آئیے اپنے مدعا کی طرف۔ اللہ کی صفات میں کوئی کسی کو شریک مانے تو وہ مشرک ہے۔ اللہ کی ایک صفت علم ہے، اللہ کی ایک صفت علم ہے، اللہ کی ایک صفت سمع ہے، سماعت ہے، سمیع ہونا ہے، اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی ایک صفت خبیر ہونا ہے، اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ان صفات میں کوئی بھی کسی کو سمجھتا ہے کہ وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر بات کو سنتا ہے، تو وہ اللہ کی صفت میں مخلوق کو شریک کر رہا ہے، وہ مشرک ہے۔ اللہ کی کسی صفت کے اندر کوئی مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی شریک نہیں، حصہ دار نہیں۔ خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔ مخلوق میں سے سب سے بڑی ذات انبیاء اکرام علیہ السلام کی ہے، لیکن اللہ کی کسی صفت میں وہ بھی شریک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا اور امت تک یہ بات پہنچائی، جو شخص دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ اب الہ کا معنی آنا، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، وحدہ
وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہی الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا ہی الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ جب تک کوئی شخص نہ پڑھے اس وقت اسلام کے دائرے میں نہیں داخل ہوتا. آپ ان کلمات کو بار بار دہراتا ہے کہ نہیں دہراتے اپنے ایمان کی تازگی کے لیے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. وحدہ، وہ اکیلا ہی الہ ہے اور کوئی شریک نہیں. لا شریک لہ، اس کا کوئی حصہ دار نہیں. لہ الملک، سلطنت بادشاہی اسی کے اختیار میں ہے. وَلہ الحمد، ساری خوبیاں اور کمالات کا مالک وہ ہے. یحیی و یمیت، ساری کائنات کو زندگی دینے والا بھی وہی ہے اور ساری کائنات کو موت کے گھاٹ اتارنے والا بھی وہی ہے. وَهُوَ حَيٌّ، لیکن خود حی زندہ ہے، سرمدی ہے، ابدی زندہ ہے. لا یموت، جس پر موت نہیں آئے گی. بیدہ الخیر، ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں، کمالات اسی کے قبضہ قدرت میں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر وہی قادر ہے. یہ جو کلمہ ہے جو میں نے پڑھا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ توحید کہتے ہیں نا. بھول نہ جایا کریں. بڑے بشاشت کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ بیٹھے ہیں، دل کو، دماغ کو حاضر رکھ کر. اللہ کرے کہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. تو بات توحید کی سمجھا رہا تھا کہ اللہ واحد لا شریک ہے اپنی خصوصیات میں. اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ اس کی صفات ہیں، جن دو تین کا میں نے ذکر کر دیا. اللہ اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے. سنتے کہ نہیں سنتے؟ نہیں سن رہے، جواب کوئی نہیں آ رہا. آپ سنیں گے تو میں بولوں گا، نہیں تو نہیں. میں نے کیا بات کہی تھی کہ اللہ جس طرح اپنی صفات میں لا شریک ہے، کوئی شریک نہیں، اس طرح اللہ اپنے حقوق میں، بولیے، اللہ اپنے حقوق میں لا شریک ہے. آپ کا کوئی حق ہے دنیا میں؟ آپ کا کوئی حق نہیں. آپ کے حقوق تو ہیں. ایک انسان ہونے کے ناطے سے آپ کے حقوق نہیں ہیں. آپ اپنا حق کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ موٹی سی بات کہوں گا، سمجھ میں آئے گی. جو شادی شدہ آدمی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کرے کہ پہنچ جائے میری آواز. جو شادی شدہ آدمی ہے، اس کی جو بیوی ہے اس پر کس کا حق ہے؟ بولیے. اسی کا حق ہے جس کی وہ بیوی ہے. کسی اس کے دوست کا حق ہے اس پر؟ اس کے بھائی کا حق ہے؟ نہیں ہے. تو پھر انسان کے حقوق ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اگر اس کے حق کو استعمال کرنے کے لیے دوسرا کا آگے ہاتھ بڑھائے گا، اس کا جگری یار اور دوست بھی اگر اس کی بیوی کو پکڑے گا خواہش نفس کے ساتھ، تو پھر یہ وہ دوست رہے گا؟ وہ دشمن ہوگا. سگا بھائی بھی اگر اس طرح کرے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ انسان کا جو ذاتی حق ہے وہ دنیا میں کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتا ہے. آپ اپنے حق کو کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر انسان اپنا ذاتی حق کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ اپنا ذاتی حق کسی اور کو دینے کے لیے تیار ہو جائے، اس کی مجبوری ہے کوئی؟ اللہ کو کوئی حق ہے کہ نہیں؟ سستی سی مجھے محسوس ہو رہی ہے. میں نے جزاکم اللہ، میں نے مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کی تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. انسان کا ایک حق ہے، وہ اس کو دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تو باپ کی جائیداد کے اندر ایک بھائی کا حق ہے، دوسرے بھائی کا حق ہے. اس کے حق کو جائیداد کے اندر اگر وہ لینا چاہے تو اس کو دینے کے لیے تیار نہیں. اور بیوی والا حق تو وہ تو بڑا حساس اور نازک معاملہ ہے.
ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ بولنے کی بھی توفیق دے. اللہ کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کیا کہا؟ اللہ اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے. اچھا، اس کو سمجھانے کے لیے بات کروں. آپ نے جو ابھی نماز پڑھنی ہے اس کی کتنی حالتیں ہیں؟ 4. ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ایک حالت، رکوع میں جھکنا دوسری حالت، سجدے میں پیشانی زمین پر رکھنا تیسری حالت، تشہد میں بیٹھنا چوتھی حالت. تو یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ کس کا حق ہے؟ بولیے اب، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دوزانو ہو کر بیٹھنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. روزے کی شکل میں بھوک اور پیاس برداشت کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ کو جانور قربان کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہ یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. آپ بیت اللہ کا جا کر طواف کرتے ہیں یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سعی صفا بین مروہ کرتے ہیں یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ ہے اللہ کے حقوق، یہ ہیں اللہ کے حقوق. تو اللہ اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک ہے، یعنی اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کا حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے سوا دنیا میں کسی اور گھر یا در کا طواف ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا تو محمد رسول اللہ کی قبر مبارک اس لائق تھی کہ ان کا طواف ہوتا. اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کا طواف نہیں ہوتا تو روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں جس کا طواف ہو سکے. یہ صرف اللہ کا حق ہے. یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں اللہ کا دیے ہوئے مال میں سے ایک مخصوص حصہ اور اس کو واجب اور فرض سمجھتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. جس پر جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. یہ کس کے لیے نکالتے ہیں؟ اللہ کے لیے. صدقہ خیرات کس کے لیے ہوتی ہے؟ اور نظر و نیاز کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے. تو پھر نیازات غیر اللہ کیوں ہیں؟ غیروں کے نیازیں کیوں دیتے ہیں بھائی؟ ایک طرف اللہ کا حق کہتے ہیں اور دوسری طرف غیروں کے نیازیں میں دیتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کا حق اللہ ہی کو دیا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ روا نہیں، رکوع روا نہیں، طواف روا نہیں، اعتکاف روا نہیں، قربانی روا نہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی روا نہیں، طواف روا نہیں. یہ سارے حقوق کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. کتنی باتیں ہو گئیں. اللہ اپنی ذات میں تو لا شریک ہے ہی، وہ تو پہلے بات. اللہ اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، اللہ اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے. اب چوتھی بات رہے گی، اللہ اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے. اللہ اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے، یعنی واحد ہے. جب آپ اسی کے لیے سمجھیں گے تو یہ توحید ہوگی، اور اسی کے لیے نہیں سمجھیں کسی اور کے لیے تو یہ شرک ہوگا. اللہ کے اختیارات میں سے ایک اختیار ہے خالق ہونا، پیدا کرنے والا ہونا. پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنائے؟ یہ سارا جہان کس نے بنایا؟ دریا کس نے بہائے؟ پہاڑ کس نے رکھے؟ درخت کس نے اگائے؟ چرند پرند کس نے پیدا کیے؟ یہ ان گنت مخلوق دنیا میں جو ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے. یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. ان پر کس کا اختیار چلتا ہے؟ ہواؤں پر کس کا اختیار ہے؟ دریاؤں پر کس کا اختیار ہے؟ دریا جب بفر جاتا ہے کوئی روک سکتا ہے؟ آندیاں جب چلتی ہیں تو بلڈنگوں کو اڑا کر لے جاتی ہیں، درختوں کو کھاڑ لے جاتی ہیں، کوئی روک سکتا ہے؟ چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اور انہی ہواؤں کو جب نرم نرم چلاتا ہے تو کتنی خوشگوار اور کتنی دلکش ہوتی ہیں، اور انہی کو خدا جب بگاڑ دیتا ہے اس انسان کے لیے تو تباہی کا پیغام لے کر آتی ہیں. یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں. تو اللہ اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک ہے. اللہ اکبر. یہ بادل جب گرجتے ہیں، بارش برستی ہے، رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے،
لیکن اسی بارش کو اللہ تعالیٰ تباہی کا پیغام لانے کے لیے تو پھر وہ سیلاب آتے ہیں کہ نہیں آتے، غرق ہو جاتی ہے دنیا۔ لاہوریوں کو تو کم از کم یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں بارہا سیلاب دیکھے، تباہیاں دیکھیں۔ 1971 میں سیلاب آیا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے قہر و غضب سے بچا کر رکھے۔ بتا یہ رہا ہوں یہ ساری کائنات کس کے اختیار میں ہے؟ آپ کو وجود کس نے بخشا؟ اللہ نے۔ آپ کی بینائی کس نے عطا کی؟ آپ کو گویائی کس نے عطا کی؟ سننے کی طاقت کس نے دی؟ سوچنے کی طاقت کس نے دی؟ پکڑنے کی طاقت کس نے دی؟ چلنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ۔ اگر آپ کو اولاد کس نے دی؟ کون دیتا ہے اولاد؟ اور اللہ کے سوا کسی اور کو اولاد دینے والا اگر سمجھا جائے تو اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک مان لیا، اور اللہ کے کسی خصوصیت میں کسی کو شریک مانا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا تاخیر ہوتی ہے، تاخیر ہونا بھی اللہ کی حکمت سے ہے، اولاد نہ ہونا بھی اللہ کی حکمت سے۔ اولاد جس کو دیتا ہے تو اپنی حکمت سے دیتا ہے، نہیں دیتا تو اپنی حکمت سے نہیں دیتا۔ زکریا علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں بیٹا ملا، جوانی میں نہیں ملا۔ جوانی میں دینے کو قادر تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں دی تو اس کی حکمت، اور بڑھاپے کے اندر اس نے دی تو اس کی حکمت۔ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو دونوں بیٹے بڑھاپے میں ملے، یہ اس کی حکمت۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب تر زوجہ حبیبہ رسول صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کوئی اولاد ہوئی؟ کوئی عورت جب شادی شدہ ہوتی ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ مجھے اولاد ہو۔ سیدہ عائشہ نہیں چاہا ہوگا کہ مجھے اولاد ملے۔ رسول اللہ کی محبوب تر بیوی، ساری ازواج مطہرات سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری، ان کے اندر جو خوبیاں تھیں، علم کی خوبیاں تھیں، عقل و فہم کی خوبیاں تھیں، اس کی بنا پر رسول اللہ نے بھی چاہا ہوگا، انہوں نے بھی چاہا ہوگا، لیکن اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ اولاد دینا اختیارات کس کا ہے؟ تو اللہ اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک۔ دنیا میں جانوروں، کیڑے مکوڑوں کی نسلیں پھیلتی ہیں کہ نہیں پھیلتی؟ پھیلتی ہیں، لاتعداد پھیلتی ہیں، لیکن کئی مقبول انسان، نیک انسان ہیں، ان کی اولادیں نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ ان کو نہیں دینی، ان کو دینی ہے۔ ان کو کیوں نہیں دینی یہ وہ نہیں بتاتا، اس کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پوچھ کر یہ بتانے والا کہ یا اللہ تو نے کیوں نہیں دی، لا یسأل عما یفعل، اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ سے کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا۔ تو کتنی باتیں ہوگی۔ توحید کا کیا معنی؟ ایک جاننا اور ایک ماننا۔ کیا مطلب؟ اللہ کو اس کی خصوصیات میں ایک جاننا اور ایک ماننا۔ خصوصیات میں سے کہ اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں اس کو ایک جاننا، ایک ماننا۔ اس کے اختیارات میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں، نہ آسمان والا شریک ہے، نہ زمین والا شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی جن شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے۔ اللہ کی صفات کے اندر نہ کوئی آسمان والا شریک ہے، نہ زمین والا، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی ولی، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک، اللہ کے حقوق میں بھی کوئی شریک نہیں، اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا سامنے سجدہ روا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ روا نہیں۔ نئے نئے صحابہ مسلمان ہوئے، ملک شام کی تجارت سے واپس جب آئے تو انہوں نے دیکھا شام میں لوگ اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے دل میں ایک امنگ پیدا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قابل ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے اگر اجازت ہو تو۔ چنانچہ انہوں نے پوچھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو۔ ہم نے وہاں دیکھا لوگ ان کو اپنے لیڈروں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے، آپ کی ذات اتنی بڑی ہے، اگر اجازت ہو تو ہم آپ کو سجدہ کریں۔
اللہ کے پاک پیغمبر نے جواب دیا، فرمایا اعبدوا ربکم، یہ میرے رب کا حق ہے، یہ میرا حق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اجازت نہیں دی۔ ایک شخص نے کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، غور سے سننا، یہ ہمارے ہاں عام طور پر جاہل معاشرے کے اندر یہ بات چلتی ہے۔ ایک آدمی نے کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، اللہ نے چاہا تو ہوگا، یا رسول اللہ آپ نے چاہا تو ہوگا۔ جیسے ہمارے جاہل کہتے ہیں اللہ رسول نے چاہا تو ہوگا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں، جواب نہیں دے رہے آپ نے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ رسول نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ یہی بات حضور کے سامنے ایک شخص نے کہی، حضور نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے یہ جملہ کہہ کر مجھے خدا کا شریک بنا لیا ہے؟ چاہت اور مشیت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی مشیت نہیں، چاہت نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب قرآن سنیے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ، تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے۔ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی چاہے تو وہ کچھ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے اکسانے پر مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 سوال کیے، تفصیلات چھوڑتا ہوں، اور یہ سوال اس لیے کیے کہ جواب نہیں ملا تو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے گا۔ یہودی ایک سازشی قوم ہے، مشرک جاہل لوگ تھے، ان سازشیوں نے ان کو آگے لگایا کہ جب جواب نہیں ملے گا تو پروپیگنڈا کریں گے۔ اصحاب کہف کون تھے، کتنے تھے، کہاں گزرے، ایک سوال۔ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، وغیرہ۔ یہ جب سوال پوچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، دھیان سے سننا میرے دوستو، یاد بھی رکھنا، خدا کرے یہ گلی محلوں میں تھڑوں پر بیٹھی باتیں آپ کو یاد رہتی ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا قرآن نبی کا فرمان میں سنا رہا ہوں، خدا کے لیے ان کو یاد رکھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا بتا دوں گا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا جواب میں فرمایا کل آنا بتا دوں گا۔ کل آ گئی، پھر وہ جواب لینے آئے، حضور نے فرمایا ابھی رابطہ نہیں ہوا، یعنی جبریل امین آئے نہیں، آتے تو میں ان سے پوچھ کر بتاتا۔ اگلا کل بھی آ گیا، پھر آگے جواب لینے کے لیے، پھر حضور نے فرمایا ابھی کال نہیں ملی ہوئی، ابھی رابطہ نہیں ہوا۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، ہفتہ، 1.5 ہفتہ، جب وہ بار بار آتے رہے تو حضور کی طرف سے یہ جواب ملتا کہ ابھی رابطہ نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، کہتا تھا یہ آسمانوں کے اوپر کی خبریں میں مجھ تک پہنچتی میں سناتا ہوں، اب پتہ چل گیا یہ سب ڈھونگ ہے، سب فراڈ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جو کسی کے منہ میں آ تو بکتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ پورے 18 دن تک وحی نہیں آئی۔ اس سے پہلے ہر روز جبریل امین کبھی صبح کبھی شام آیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی وحی سنایا کرتے تھے، لیکن جب یہ معاملہ پیش آیا تو حضور نے فرمایا کہ کل آنا بتا دوں گا۔ اللہ نے جبریل امین کو روک لیا، نہیں جانا بھائی۔ اس دوران حضور کو کتنی اذیت برداشت کرنی پڑی ہوگی، کچھ اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ جو مشرک کے منہ میں آتا تھا بکتا گیا، حضور برداشت کرتے رہے۔ 18 دن کے بعد، تفصیلات چھوڑتا ہوں، وحی آئی،
اور وہی میں فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے حبیب میں جانتا ہوں وہی نہ آنے کے سبب سے ان کے بکواسات سے آپ پریشان ہوتے رہے، اور انہوں نے یہ بھی آپ کو تانا دیا کہ محمد کا رشتہ اپنے رب سے ختم ہو چکا ہے۔ نہیں یہ غلط کہتے ہیں، میرا رشتہ آپ کے ساتھ ختم نہیں ہوا، لیکن میں نے وہی کیوں روکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آئندہ کل کے کسی کام کرنے کے بارے میں جب یہ کہا تھا کہ آئندہ کل جواب دے دوں گا، تو آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ جزاکم اللہ۔ وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز منہ سے بات نہ کہنا، لِشَيْءٍ کسی معاملے میں، اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا کہ کل میں یہ کام کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ جب تک آئندہ کل کام کرنے کے بارے میں اس کام کو اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ کی چاہت سے نہ جوڑو گے تو وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ ہم نے اس لیے وہی روکے رکھی ہے کہ آپ کے لب و لہجے کو درست کرنا مقصود تھا۔ اب حضور کی تعلیم بن گئی کہ کوئی شخص بھی آئندہ کے لیے کوئی بات کہے، دل میں نیت ہو کام کرنے کی، تو ساتھ انشاءاللہ اللہ کی مشیت کے ساتھ جو اللہ کی چاہت ہوگی تو کام ہوگا، نہیں ہوگی تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہیں تو نہیں ہوتا، اللہ چاہیں تو سب کچھ ہوتا ہے۔ جن مشرکین کے پتھر مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، آپ کا دانت مبارک ٹوٹے تھے، حضور نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ نہیں؟ جس تفصیلات میں سنا چکا ہوں، شاید آگے بھی آئیں۔ یا اللہ ان کو تباہ کر دے، وہ تباہ ہوئے؟ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو ہدایت سے نواز کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاکار بنا دیا۔ رسول اللہ نے چاہا کہ یہ تباہ ہو جائیں، اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ تباہ ہوں، تو کس کی مشیت کام آ گئی؟ اللہ کی۔ فیصلے کس کے چلتے ہیں؟ اختیارات کس کے ہیں؟ صرف اللہ کے۔ یہ بات سمجھا رہا تھا کہ اختیارات میں بھی اللہ واحد لا شریک ہے۔ اللہ اپنے اختیارات میں، صفات میں بھی واحد لا شریک، حقوق میں بھی واحد لا شریک، اختیارات میں بھی واحد لا شریک، اس کے جیسا اختیار بھی کسی کا نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی اور دنیا میں ایسا ہے جو مکھی بنا سکے؟ آسمان جیسی عظیم مخلوق کا بنانے والا کون؟ زمین جتنی عظیم مخلوق کا بنانے والا کون؟ اور چھوٹی سی مکھی یا کیڑے کا بنانے والا کون؟ وہ بھی اللہ۔ یہ اللہ کے اختیار کی چیزیں ہیں۔ توحید نام اس کا کہ اللہ کی ان خصوصیات میں کسی اور کو، آسمان کے فرشتے ہوں، خدا کے نبی ہوں، ولی ہوں، ملائکہ ہوں، جنات ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سب کے سب مل کر بھی اللہ کی کسی خصوصیت میں شریک نہیں۔ نہ صفات میں شریک ہیں، نہ حقوق میں شریک ہیں، نہ اختیارات میں شریک ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، دھیان سے سنیے، والذین تدعون من دونی، اور دنیا کے لوگوں میری ذات کو چھوڑ کر، اللہ فرماتے ہیں میرے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہوں کہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ کان کھول کر سن لو، ما یملکون من قطمیر، ان کو میں نے اتنا اختیار بھی نہیں دیا جتنا تم رمضان میں کھجور کھا کر اس کی گھٹلی کو پھینک دیتے ہو، گھٹلی کے اوپر باریک سی جو جالی ہوتی ہے اس جالی کا بھی میں نے اختیار نہیں دیا۔ سارے کے سارے اختیار کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں اس قطمیر کے، یعنی کھجور کی
فضول بیکار گھٹلی کے اوپر جو جھلی سی ہوتی اس کے اختیار بھی نہیں دیا. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری پکاروں کو نہیں سنیں گے. دور سے یا نزدیک سے ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ ہر ایک کے حالات کو جاننے والا کون؟ ہر ایک کے حالات کو جاننے والا کون؟ ہر ایک کی حاجات کو پورا کرنے والا کون؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہر ایک کے حالات کو جاننے والا کون؟ اللہ. ہر ایک کی حاجات کو پورا کرنے والا بھی اللہ ہے. آپ کے دلوں میں کیا حاجتیں ہیں میں نہیں جانتا، آپ کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے لوگ نہیں جانتے، جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے. آپ کی حاجات کو پورا کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ ہی کے پاس، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں. تو اللہ کو اس کی ذات میں بھی واحد لا شریک سمجھو، صفات میں بھی واحد لا شریک سمجھو، حقوق میں بھی واحد لا شریک سمجھو، اختیارات میں بھی واحد لا شریک سمجھو. یہ چار باتیں ہوں گی تو وہ انسان موحد ہوگا، اس کی ذرہ ذرہ نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی جائے گی. لیکن اگر ان چاروں معاملات میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، رب کعبہ کی قسم جس کی سچی کتاب قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اس کی نہ کوئی بڑی نیکی قبول ہوگی نہ کوئی چھوٹی نیکی قبول ہوگی، اس کا سب کیا کرایا برباد ہو جائے گا. میں اس لیے محنت کر رہا ہوں دوستو کہ آپ کی نیکیاں برباد نہ جائیں، آپ کے روزے برباد نہ جائیں، آپ کی تلاوتیں برباد نہ ہوں، آپ کی نمازیں خراب نہ ہوں، آپ کے صدقے و خیرات و زکوٰۃ خراب نہ ہوں، آپ کے حج طواف عمرہ بیکار نہ ہو. مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ یہ بات مان لیں گے سمجھیں کہ آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا، فائدہ آپ کا ہے. اس دنیا میں بھی اللہ سکون کی عزت کی زندگی نصیب فرمائیں گے. قبر میں پہنچیں گے تو آپ کی آؤ بھگت ہوگی، قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اپنے اس عقیدے میں خرابی ہوئی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، اس پر عمل نہ کیا. رب کعبہ کی قسم نمازیں بھی بیکار، تراویحیں بھی بیکار، تلاوتیں بھی بیکار، روزے بھی بیکار، صدقہ و خیرات بھی بیکار، اعتکاف بھی بیکار، عمرے بھی بیکار، حج بھی بیکار، ساری محنتیں بیکار چلی جائیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آئی ہو پوری طرح. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.